حاصل نبی کی رفاقت، صحابہ کو حاصل نبی کی رفاقت، تبھی تو ہمیں ہے بس ان سے محبت، تبھی تو ہمیں ہے بس ان سے محبت، عدو نبی کو ہے ان سے عداوت، عداوت کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ، عدو صحابہ کے سینے جلاؤ، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ، عدو صحابہ کے سینے جلاؤ۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عالمی حالات کو سامنے رکھ کر، مسلمانوں کے غفلت کو سامنے رکھ کر، خاص طور سے وہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن پھر بھی صحابہ کرام پر حملہ ہوتے ہوئے ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی، اور پھر وہ سنی گورنمنٹ جو کہ سعودی عرب ہے اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں، تو ایک تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کی بنیاد پر میں نے یہ خطبہ ڈیزائن کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس خطبے کے بعد صحابہ کو گالی دینے والوں کا انشاءاللہ کبھی کوئی ساتھ نہیں دے گا انشاءاللہ۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے صحابہ کو گالی دینے والے حضرات، صحابہ کو گالی دینے والوں کو اسلام کی تعلیمات کی طرف کیسے بلائیں۔ 10 ٹیڑھے سوالوں کے سیدھے جوابات، سیدھے نہیں، سیدھے جوابات انشاءاللہ۔ یہ قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو آئی، النمر، جیسے ہی سعودی عرب حکومت اعلان کرتی ہے کہ 47 لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، تو پوری دنیا کے اندر واویلا مچایا گیا کہ آخر یہ 47 لوگوں کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اور ٹاپک یہ نہیں ہے کہ وہ 46 لوگ کون ہیں، ٹاپک یہ ہے کہ 46 کا تعلق سنی سے ہے اور ایک کا تعلق شیعہ، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان سے متعلق ہے، جو اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اور میڈیا ہنگامہ برپا کرتا ہے کہ النمر کو اس لیے پھانسی دی گئی کیونکہ وہ شیعہ تھے، اور یہ شیعہ اور سنی کی جنگ کے لیے ایک شروعات ہے، چاہے وہ لبنان کا میڈیا ہو، چاہے وہ US کا میڈیا کے بعض گوشے ہوں، چاہے وہ ویسٹ کنٹریز میں رہنے والے میڈیا کے بعض گوشے ہوں، یا پھر وہ فار ایسٹ کے بعض گوشے ہوں، یا پھر وہ بر صغیر کے بعض میڈیا کے گوشے کیوں نہ ہو، لیکن اس واقعے سے ایک بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ مسلمانوں میں بھی میڈیا کے گوشے بعض ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ تو بات پتہ چل گئی، کیونکہ صحابہ کو گالی دینے والے کا اتنا ڈیفنس، اور صحابہ کی طرف سے دفاع کرنے والوں کے لیے کوئی ڈیفنس نہیں۔ اس کا مطلب اکلا کہ نہ محبت رہی صحابہ سے، نہ الفت رہی صحابہ سے، نہ عقیدت رہی صحابہ سے، صحابہ کو گالی دینے والوں کی طرف سے اتنا دفاع، اتنا ڈیفنس، اور صحابہ کی حمایت کرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں، تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ سنی قوم جو اپنے آپ کو سنی کہتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت کرنے والے ہیں، ان کو جگایا جائے، کیونکہ میڈیا کے بعض گوشے تصویر پیش کرتے ہوئے کہہ رہے وہ 46 جن کا تعلق شیعہ سے ہے ہی نہیں، یعنی ایک معنی میں غیر سنی حضرات سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن اس میں سے ایک کو ٹاپک بنایا جاتا ہے اور اس کو شیعہ سنی کا رنگ دیا جاتا ہے۔ اور النمر کا ویڈیو اگر آپ سنیں گے، 2 پیراگراف سناتا ہوں، 2 ورڈ سناتا ہوں، اس میں کہ 2 کلپ سناتا ہوں، پیراگراف تو لکھائی میں ہوتا ہے، ویڈیو کی کلپ کو میں آپ کے سامنے۔ النمر کا جملہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایرانی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے، جواب میں کہہ رہا ہے، نہ ہم ایران والے ہیں اور نہ ہم غیر ایران والے ہیں، ہم تو شیعت کے نام پر ایک نیا ملک بنانے والے ہیں، قطیف میں ٹھہر کر۔ سعودی عرب کے مسجد، سعودی عرب میں قطیف ہے، اس قطیف کے ایریے میں مسجد میں خطبہ دیتے ایک شخص کہہ رہا ہے ہم شیعہ ایک ورلڈ بنانے والے، ایک نیا ملک بنانے والے۔ دوسرا کلپ کہتا ہے کہ ابو لہب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں جہنم میں، ابو طالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں جہنم میں، اور یہ بعد میں آنے والے ہیں۔
کیا کریں؟ اور یہ بعد میں آنے والے ابو سفیان، خالد بن ولید نعوذ باللہ، عمر بن عاص، یہ معاویہ جو بعد میں آخری میں کلمہ پڑھے، یہ جنت میں معافی عقل، کیا کہہ رہے ہیں؟ معافی عقل، عقل نہیں ہے کیا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا میں مان سکتا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیا مطلب؟ کیا ایمان کی بنیاد پر محبت نہیں رکھتے؟ کیا رشتوں کی بنیاد پر مسلمان محبت رکھتے ہیں؟ کیا مسلمان رشتوں کی بنیاد پر محبت رکھتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کو ہم نے نہیں پڑھا؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ، تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ یعنی نسب کی بنیاد پر اہل طے نہیں ہوتا، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، خون کی بنیاد پر نہیں۔ خون کی بنیاد پر رشتے دنیاوی قائم ہوتے ہیں، لیکن جو دینی رشتے قائم ہوتے ہیں وہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اتنی واضح آیتیں کیا کافی نہیں ہے سمجھانے کے لیے؟ لیکن جب عام میڈیا کے بعض گوشوں کو سہارا لے کر اگر عام نوجوانوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، اور بات اس پہ ہی ختم نہیں ہوئی، شیخ صالح آل الشیخ کہتے ہیں اور سعودی عرب کے وہ سارے علماء جو ماضی قریب میں جن کو ہم کہتے ہیں سعودی عرب کے خلاف بھڑکانے کے لیے جن کے کلپس کو غیر سنی ورلڈ نے کافی استعمال کیا تھا، ان خود علماء کرام نے کہا کہ یہ جو حدود نافذ ہوئے ہیں یہ معصوموں کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری تھا۔ سعودی گورنمنٹ کے اس کام کو ہم سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ سارے علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا، کیونکہ ایسے پلاننگ کر رہے تھے 47 لوگ کہ جس کی وجہ سے سعودی عرب میں رہنے والے معصوموں کی جانوں کو خطرہ تھا، ان کی عزت اور آبرو کو خطرہ تھا، پورا ملک خطرے میں تھا۔ اور ہمارے شباب، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں لیکن بہت سارے شباب کے بارے میں سنا ہی دیتا، میں نے تو ڈائریکٹ نہیں سنا، لیکن ہم کو جب خبریں ملتی ہیں، نیوز میں پڑھنے کو ملتا ہے، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، کہتے ہیں خلافت کے بہانے سعودی عرب کو گرا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ غیر سنی ورلڈ کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ جذبات میں آ کر آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو غیر سنی ورلڈ ہے اس کے لیے آپ سعودی عرب میں راستہ بنا رہے ہیں، اور کیا ہے؟ آئسس، بھائی آئسس جو داعش ہے نا، آئسس یہ لوگ خلافت قائم کر رہے ہیں۔ ارشد بھائی اگر یہ لوگ خلافت قائم کر رہے ہیں تو ایسے وقت پر تو ہم شباب کو، نوجوانوں کو ساتھ دینا چاہیے نا۔ تو اگر یہ لوگ خلافت قائم کر رہے ہیں اور اگر کچھ نوجوان بچے ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں تو برا کیا ہے؟ میں نے کہا بہت برا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت، حدیث میں سے کوئی ایک حدیث یہ بتا دے کہ خلافت قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ آپ نے پڑھا، نماز قائم کرو۔ اقیم الدین آپ نے پڑھا، عقیدہ قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ آپ نے پڑھا، زکوٰۃ دو۔ کیا آپ نے پورے قرآن مجید میں کہیں پڑھا ہے اقیم الخلافہ، خلافت قائم کرو؟ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے تو حکم ہی نہیں دیا قرآن مجید میں کہ تم خلافت قائم کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے ہم خلافت قائم کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کس نے کہا آپ کو محنت کرنے کے لیے؟ لہذا ہے نوجوانوں تم ساتھ دو۔ کیوں ساتھ دینا؟ جو قرآن مجید اور صحیح احادیث کا حکم ہی نہیں ہے تو ہم ساتھ کیوں دیں آپ کا؟ ہاں نماز قائم کرنے کے لیے آپ مسجدیں بنا رہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے چلو بھائی کلیکٹ کرو زکوٰۃ تاکہ ہم مستحق تک پہنچاؤ، ساتھ دیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ابھی عقیدہ قائم کرنے کے لیے چلو تھوڑا سا بیان کریے تاکہ لوگ جو ہے عقیدے کی طرف آئے، صحیح عقیدے کی طرف آئے۔ ہاں میں قرآن مجید میں حکم ہے، میں بیان کروں گا عقیدے پر انشاءاللہ۔ اقیم الدین آیا لیکن اقیم الخلافہ کہا؟ قرآن مجید اور صحیح احادیث چیلنج ہے، کوئی بھی کتنے بھی بڑے دنیا کے مفتی ہے، قرآن مجید میں خلافت کا حکم نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں خلافت تحفے کے طور پر آتی ہے، یہ بتایا گیا۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 55 میں مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ پاس ہو جائیں گے نا تو میں آپ کو تحفے میں ایک چیز دینے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک بچہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، پاس ہونے کی محنت چھوڑ دیتا ہے، ہمیشہ پوچھتا ہے آپ بولے تھے نا تحفہ دینے کے لیے، وہ تحفہ کیا ہے، کیسا ہے؟ بھائی تم پاس ہونے کے لیے محنت کر رہے ہیں کیا؟ وہ سب چھوڑو، وہ آخری میں کچھ بھی چیٹنگ ویٹنگ کر کے پاس کر لیں گے، لیکن آپ جو تحفہ دے رہے ہیں نا ذرا اس پہ ڈسکس کریں گے۔ یہ تو تحفے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو تحفے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں
اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تو اللہ ان کو خلافت دیں گے تحفے کے طور پر۔ نماز چھوڑ دیے، ایمان چھوڑ دیے، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں اور صحابہ کو گالی دینے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، صحابہ کی طرف سے دفاع کرنے والے کو کوئی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں خلافت قائم کریں گے۔ اے اللہ کس ٹائپ کی خلافت آپ کو چاہیے؟ وہ آپ کا کام نہیں، اٹ از ناٹ یور جاب، یہ تمہارا جاب ہی نہیں۔ تو پہلے اچھی طریقے سے سمجھ جائیے کہ فی الوقت حالات کہاں جا رہے ہیں، مس گائڈ کیا جا رہا ہے، ہمارے غلط معلومات کو یوز کر کے ہمیں مس گائڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم کو اگر معلومات اچھی ہوں گی تو ہم ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آئیں گے نا۔ ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے خلافت قائم کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اللہ نے فرض قرار دیا۔ کہاں ہے وہ فرض کا حکم؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ میری عمر اب 38 کے پار ہو رہی ہے، اتنے سالوں میں کون سی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے، مجھے سمجھاؤ آپ۔ کوئی بھی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، لوگوں نے بنا لیا۔ لوگوں کے حساب سے چل رہے ہو یا قرآن و صحیح حدیث کے حساب سے چل رہے ہو؟ چلیے آئیے بات آگے بڑھتے ہیں۔ 10 سوالوں کے جوابات۔ دیکھیں یہ 10 سوالوں کو سمجھنا ہے اور اس کے جوابات سمجھنا ہے۔ ایک چھوٹا جملہ کہتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے آپ۔ جیسا عقیدہ ہوتا ہے نا ویسا آدمی سلوک کرتا ہے دوسرے کے ساتھ۔ ایک آدمی کے بارے میں ارے آدمی ایسا ہے تو آپ کے بات کرنے کا انداز بھی اس کے ساتھ کیا تھا، بدتمیزی سے آپ پیش آتے۔ ایک جنرل ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں اگر آپ بہت غلط فہمی میں ہو تو آپ اس سے عزت سے بات نہیں کرتے، رائٹ؟ ایک آدمی کا بہت عزت کر رہے ہیں، آپ کے بات کرنے کا اسٹائل بدل جاتا۔ جیسے آپ کا پرسپشن ہوتا ہے، ایز یو بلیو سو یو بہیو، جیسے تم بلیو کرتے ہو، جیسے تم پرسپشن کریٹ کر لیتے ہو کسی کے بارے میں تو اس کے ساتھ تمہارا بیہیویئر بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ کامن فینومینا، یہ کامن سوچ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیسے ان کے عقائد ہیں، جو صحابہ کو گالی دے رہے ہیں ان کے کیسے عقائد ہیں، آپ کو اندازہ لگ جائے گا جب ان کے عقائد اور جب ان کے سوالات سامنے آئیں گے۔ پہلا سوال، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو اس وقت پر صحابہ کرام پورے کے پورے مرتد ہو گئے۔ نعوذ باللہ، کیا کہیں مرتد مانے اسلام چھوڑ کر کوئی اور دھرم قبول کر لیے، کوئی اور مذہب۔ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور دھرم قبول کر لیے تھے، وہ اسلام میں باقی نہیں رہے تھے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ 1,40,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 1,30,000 1,10,000 الگ الگ روایت ہیں، کسی ایک روایت کو مان کر چلتے ہیں۔ 1,40,000 صحابہ میں پورے مرتد ہو گئے سوائے مقداد بن الاسود، ابو ذر غفاری اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خانوادے کو تو مانتے ہی ہیں، سلمان الفارسی۔ باقی کے پورے مرتد ہو گئے، باقی کے پورے مرتد ہو گئے۔ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ عقیدہ پایا جائے گا تو ان کے شان میں گستاخی کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ ابو بکر کو گالی دیں گے اگر تو ان کے دماغ میں یہ رہے گا ہاں مرتد ہو گئے تو اس لیے گالی دے رہے ہیں، ہاں ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے مارا تھا فیروز ابو اللولو، جس کا لقب ہے بابا شجاع الدین، اس کی عید مناتے ہیں سالوں سال، اور آج بھی عید منائی جاتی ہے ایران کی پٹیوں پر، کیونکہ ان کے دماغ میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تو مرتد ہو گئے تھے۔ جیسے عقیدہ ہوتا ہے آدمی ویسے سلوک کرتا ہے۔ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ مرتد ہو گئے، جواب کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی، اور یہ قرآن مجید قیامت تک پڑھے جانے والا ہے۔ جو قرآن مجید میں ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی اس کے اندر کہہ رہے ہیں تو اللہ غیب کے جاننے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کے جاننے والے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اور اسلام میں آگے بڑھ کر سبقت لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، سبقت لینے والے یعنی آگے بڑھ کر کلمہ پڑھنے والے، یعنی مکے کے جو صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ان کو کیا لقب دے رہے؟ سابقون، جلدی آگے بڑھ کر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی تعریف کر رہے اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے ہے، والانصار، وہ انصار میں سے ہے، والذین اتبعوہم، اور پھر بعد میں ان کی جنہوں نے پیروی کیا، بعد میں جو صحابہ کرام آئے ایک تفسیر کے مطابق، یا جو بھی ان کو فالو کرے گا انشاءاللہ اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا قیامت تک۔ دو بھی معنی، دونوں بھی تفسیریں۔ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے اچھے طریقے سے ان صحابہ کرام کو فالو کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو فالو کیا۔ اس کا مطلب صحابہ کے عقیدے اور ایمان کو اللہ تعالیٰ معیار بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرتدی ہو گئے، معیاری نہیں ہو رہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار یہ صحابہ کرام یہ تمہارے لیے معیار ہے، تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہاری بھی نجات ہوگی، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن آج کے غیر سنی ورلڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں، ماتمی حضرات کہہ رہے ہیں، صحابہ کو گالی دینے والے کہہ رہے ہیں یہ تو مرتد ہو گئے تھے، ان کو تم مرتد کہہ رہے ہو۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ وأعد لهم، پہلی خوشخبری صحابہ کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ڈکلیئر کر دے رہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم راضی ہیں، اللہ راضی ہوگا، آپ کے راضی نہیں ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کون سی جنت پہ جانا چاہ رہے ہیں وہاں چلے جائیے، وہ جو اللہ کے پاس جنت ہے نا وہ تو صحابہ کرام کے لیے انٹری مل گئی، اب تم راضی نہیں ہے تو پتہ نہیں تم کون سی جنت میں جانا چاہ رہے ہو۔ ہم کو تو اللہ تعالیٰ جو جنت بنائے نا اس سے مطلب ہے۔ کیا کریں آگے دوسری خوشخبری، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے ان صحابہ کرام کے لیے تیار کر دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹروائے کر دو کیونکہ مرتد ہو گئے تھے نا، تیار کر کے فائدہ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ، مجید کی آیتوں کا مذاق، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ نے صحابہ کرام کے لیے وہ باغات تیار کر دیے ہیں، کریں گے نہیں، کر دیے ہیں، تیار ہے، ریڈی ہے۔ آج کے لوگ جو صحابہ کو گالی دینے والے کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کیا تھے تیار کرنے کی، تو مرتد ہو گئے نا، نعوذ باللہ، اس کا مطلب تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ قرآن مجید پڑھو، تم تو قرآن مجید کو ماننے والے ہو اور ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو قرآن کی آیت میں واضح ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، یہ ورڈ بہت کم استعمال ہوتا ہے قرآن میں، بہت کم جگہوں پہ خالدین ہوتا ہے، فیہا ہوتا ہے، ابدا بہت کم جگہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، پل بھر کے لیے بھی جنت سے غائب نہیں ہوں گے۔ تم کہتے ہو جنت میں نہیں جائیں گے، کیا کہہ رہے ہو، وہ سا قرآن پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب کوئی اور قرآن پڑھ رہے ہو، وہ صحیح بات ہے، اس کا مطلب کوئی اور قرآن کو تم فالو کر رہے ہو، یہ قرآن مجید میں تو کلیئر ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، تم بھی کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ صحابہ رول ماڈل ہے۔ یہاں تک قرآن مجید، ہم کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ پہلا سوال، قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، ہمارے استاد نے ہم کو بتایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ صحابہ کرام اگر کسی چیز پر جمع ہو جاتے تھے تو اس کو کیا کہتے تھے، اجماع ہے، اجماع، یہ پورے لوگ جمع ہو چکے ہیں اس کے، اور جس کو صحابہ اجماع مانے جمع ہو جاتے تھے اس کا انکار کرنا جائز نہیں مومن کے لیے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے گناہ ہونے گار ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتنا بڑا عقیدہ کہ صحابہ جس پر جمع ہو جائے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم موجود تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کسی کو خلیفہ چننا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب ہم موجود تھے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو خلافت یا خلیفہ سمجھنا ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو اجماع ہو چکا ہے، جس پر پورے صحابہ کرام جمع ہو چکے ہیں، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے بھٹکنے کے لیے کافی ہے، اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورے صحابہ اگر جمع ہو جائیں تو اس کو نہیں ماننے سے، اس عقیدے کو نہیں ماننے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، چلیے غور کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ عقیدہ ملا تو وہ علماء کیا کرتے تھے، قرآن اور صحیح حدیث پر اس کو چیک کرتے تھے۔ ہمارے استاد نے بتایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو 30 مرتبہ شروع سے الحم الف لام میم سے ناس تک پہلی مرتبہ پڑھا، کہا کہیں بھی وہ آیت نہیں مل رہی ہے، آخر کس آیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کا اجماع قبول کرنا ہے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 30 مرتبہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، رات کا بالکل ایک پہر تھا، اس وقت پر سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 15 پہ ان کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں اللہ مجھے جواب مل گیا۔ کیا جواب ہے؟ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔
کیا آیت دیکھیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں ٹھہر جاتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، دلیل آ جانے کے بعد آگے کیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اے اللہ مل گئی مجھے دلیل۔ 30 مرتبہ قرآن مجید پڑھتا ہے ایک امام، جبکہ بچپن سے قرآن مجید پڑھنے والا وہ امام ایک بڑی عمر میں آنے کے بعد کہتا ہے پھر بھی مجھے 30 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے والا۔ آج تو ہم قرآن مجید پڑھ ہی نہیں رہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ ہی نہیں رہے، کیا تدبر ملے گا، کیا ہمارے زندگیوں میں انقلاب آئے گا؟ 30 مرتبہ پڑھتا ہے ایک مسئلے کے چھان بین کے لیے ایک امام، کوئی حافظ نہیں، کوئی عام آدمی نہیں، کم عمر نہیں، ایک امام کے درجے پر پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے اللہ مجھے نقطہ مل گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے پر اگر چلنا شروع کر دیتا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے پر وہ گیا ہے اسی راستے پر اس کو چلاتے رہیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسی راستے سے اس کو جہنم مل جائے گی، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی قرآن نازل ہوتے وقت پر مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ یہ تو شیعہ بھی مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انتقال کے بعد مرتد، اس کا مطلب تم مانتے ہو کہ پہلے وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مومنوں کا اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ اس راستے سے ہی اس کو جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ صحابہ کرام کے جمع ہونے کو قبول فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو، لیکن آج کے گالی دینے والے کہتے ہیں کہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ جس کو صحابہ کرام نے قبول کر لیا، اب اگر تم قبول نہیں کرتے تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے لیے سوچنے کی بات۔ یہاں پر وہ لوگ جو عید میلاد النبی کے نام پر نئی عید منا رہے ہیں، ذرا ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر عید منائی تھی؟ نہیں منائی تھی۔ میں اچانک دیکھا کہ ایک عیدگاہ تھے، کچھ لوگ مسلح لے کر آ رہے ہیں، میں نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ آپ کو نہیں معلوم آج عید میلاد النبی ہے نا، تو عید کی نماز ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں عید کی نماز ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے ہم نماز پڑھ کر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا افسوس، لاسٹ ایئر یہ عید کے بارے میں ہنگامہ ہوا اور آنے والے سال تک اس میں ایک اور ایک بدعت جنم لے لی، اور جو عید میلاد النبی کے قائل ہیں ان کے علماء پکار کر کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑا سا بدعت کے لیے تم کو چانس دیا تھا، تم نے اتنی بڑی بدعت بنا دی، نماز بھی پڑھنے لگے۔ ارے پھر وہاں بڑے پیچھا اٹھائیں گے، کیا بولیں گے وہاں بڑے؟ دیکھو اب تو پکی بدعت ہے، تم نے تو عید میلاد النبی کی نماز بھی بنا دی۔ کیونکہ کیا کہتے ہیں نا، ایک عالم صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، بدعت جو ہے نا وہ باز نہیں ہوتی، بچے دینے والی بدعت ہوتی ہے۔ بدعت کے بھی بچے ہوتے ہیں، جیسے خنزیر کے بچے ہوتے ہیں، ایک وقت پہ ایوریج 16 بچے نکلتے ہیں نا، ویسے بدعت کے بھی بچے نکلتے ہیں۔ ایک سال کے بعد آنے والے سال میں دیکھیں پھر نئی بدعتیں نکلتی، اب میوزک آ رہی ہے، اس میں ناچ گانا آ رہا ہے، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ بدعتوں سے اللہ بچائے، یہ شرک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے۔ کیونکہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا عید میلاد النبی کے نام پر اگر آج کوئی کرتا ہے، اس آیت کی روشنی میں اس کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کون سا راستہ منتخب کر رہا ہے۔ ہم تو صحابہ کے راستے پر مطمئن ہیں، ہم کو یہ نئی چیزوں سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، ہم انشاءاللہ شرک اور بدعت کے خلاف نہ صرف رہیں گے بلکہ بولتے بولتے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں جب اٹھا لے تو ہم شرک اور بدعت کے خلاف ہی رہیں انشاءاللہ۔ ان صحابہ کے بارے میں تم کہہ رہے ہو مرتد، جن کو اللہ کہہ رہا سبیل المومنین، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2540، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ صحابہ کو گالی دینے والوں کو علمی طریقے سے آپ کیسے بلائیں؟ تو آپ ان کو بتاؤ یہ آیت بھائی میرے یہاں، بھائی یہ آیت ایسے سمجھا کے بلانا پڑے گا۔ آپ یہ آیت پڑھنے کے باوجود بھی گالی دیں گے میرے بھائی، ایسے سمجھا کے، ہو سکتا ہے کہ اس میں نرم دل والا آج بھی صحیح سچے اسلام پر آ سکتا ہے۔ تاریخ میں ہوا امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے غیر سنی ورلڈ کے عالم، سلفی عالم بنتے، اور علامہ وحید الزما نان سنی ورلڈ کے بہت بڑے عالم، کتب ستہ کا جنہوں نے ترجمہ کیا، الحمدللہ اللہ نے دل کی کایا پلٹ دی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے مل سکتی ہے، رائٹ؟ تو ہم کو کیا بولنا بھائی یہ آیت ہو سکتا ہے ایک آیت کا تو اثر ہو جائے،
ہم کو ایسے بلانا پڑے گا۔ گالی والے کو گالی دینے سے ہمارے اخلاق خراب ہو جائیں گے۔ گالی دینے والے کو بتا تم گالی دے رہے ہو، جبکہ آیت یہ ہے لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، تو تم صحابہ اکرام نے اپنے زمانے میں جو ایک مد کس کو کہتے ہیں؟ ایک مد، اگر میں ایسا لوں چاول ہاتھ میں، ایسا چاول ہاتھ میں لوں تو اس کو مد کہتے ہیں۔ 2 ہاتھیں بھر کر اگر میں چاول یا گیہوں لوں تو لگ بھگ وہ 600 گرام یا آدھا کلو سے ذرا آگے بڑھے گا، بدن کے حساب سے بدلتا رہے گا حساب، اس کو کہتے ہیں مد۔ کہہ رہے اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم اگر سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم سب لاؤ گے، وہ نبی کی صحبت کہاں سے لاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جب نازل ہو گیا تو وہ رات مبارک، قرآن جہاں نازل ہو گیا تو مکہ مدینہ مبارک، جو قرآن جس پر نازل ہو گیا وہ نبی مبارک، تو وہ نبی کے درسات میں رہنے والے صحابہ مبارک نہیں؟ کیسی تمہاری حجت ہے، کیسی تمہاری عقل ہے؟ دنیا میں وہ کون ہے جو کہے گا؟ اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ مرتد ہو گئے، گویا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر شک کر رہے ہو۔ پورے صحابہ مرتد؟ کیا مطلب؟ جن کو کچھ لوگ تو ہوئے تھے نا، وہ تو داخل ہی کہاں ہوئے تھے میرے بھائی، وہ تو داخل ہی کہاں ہوئے تھے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو داخل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے تھے۔ صحابی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی سنگلر ہے، صحابہ پلورل ہے۔ من لقیا، جو ملاقات کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحبت اختیار کرے، ایک لمبی صحبت ملنے کے بعد تربیت بھی ملتی ہے، صحبت اختیار کرے ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت میں جس کا انتقال ہوا ہو اس کو کہتے ہیں صحابی۔ ملاقات ہے، دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ اندھے بھی تھے تو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ملاقات بھی ہو تو کافی ہے، لیکن صحبت اہم چیز ہے۔ وہ صحبت کہاں سے لاؤ گے؟ کہہ رہے یہ بھی اتنا تو دور کی بات ہے، اگر ایک بھی دیے ہیں ولا نصیفا، آدھا مد بھی، آدھا مد مطلب ایک ہتھیلی چاول انہوں نے اللہ کی راہ میں اس وقت پر جو دیا نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3557، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی صدی آئیں گے، صدی کہتے ہیں 100 سال کو، جتنے بھی صدی آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پورے میں سب سے بیسٹ صدی وہ ہے جو میں اور میرے صحابہ جو لائف گزار رہے ہیں نا، جو ایمان کی حالت میں، یہ سب سے بیسٹ صدی ہے۔ لیکن تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، سب سے بیکار صدی تھی کیونکہ وہ مرتد ہو گئے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کون سی آیتیں پڑھ رہے ہو؟ کون سی حدیثیں پڑھ رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جو خیر امت کا جو لقب آیا نا، وہ پوری امتوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو سب سے پہلے لقب کے مستحق کون ہے؟ صحابہ کرام، جن پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کنتم خیر امت، جس وقت پہ اللہ خطاب کر رہے تھے اس وقت پر ہم زندہ نہیں تھے، اس وقت پر زندہ کون تھے؟ کنتم سے مراد صحابہ کرام۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے ایمان لائے، جو بھی اہل کتاب ہے، اے صحابہ تم جیسے ایمان لائے۔ قرآن نازل ہوتے وقت پر تم کو سے مراد کون ہے؟ وہ صحابہ جو تم ایمان لائے ہو نا، ویسا اگر کوئی ایمان لائے گا نا، ویسا کوئی اگر ایمان لائے گا اس کی بھی نجات۔ اللہ اکبر، صحابہ کو میں یاد۔ اور جو صحابہ کو گراتے قرآن مجید میں ان کو منافقین کہا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگو ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں نا، وہی بیوقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں، منافقوں کو بیوقوف کا لقب دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جو صحابہ کو برا کہتے ہیں وہ کون سے کیٹیگری میں آخر میں جا رہے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلے درجے پر ہو۔ لیکن ہم منافق کسی کو لقب نہیں دیتے، ہم گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیتے، ہم گالی کے بدلے میں تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اکیڈمک لیول پر ڈسکشن کریں گے۔ ہم گالی کے بدلے میں انجام علماء کرام بتائیں گے، بڑے بڑے کبار علماء کرام فتوے صادر کریں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ایز اے دائی، ایز اے عام آدمی، نارمل پرسن، ہم علم دیتے ہیں۔
ہو سکتا ہے ہمارے علم دینے سے اب بھی کوئی ہدایت پر آ جائے، کیونکہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے، اگر کہیں سنے آپ تو ان کے بارے یہ آیت، یہ حدیث انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے گا، آپ کی طرف سے ایک کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیکنڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک صاحب سے میرے سوالات ہوئے جو الحمدللہ 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے نان سنی ورلڈ، غیر سنی دنیا چھوڑ کر انہوں نے سنی دنیا کو اختیار کر لیا الحمدللہ۔ 5 سوالات ہیں، یہ بھی آپ کو چلتے پھرتے، اس کو کہتے ہیں روڈ ڈیبیٹ، یہ روڈوں پہ چلتے پھرتے کر لینے کے ڈیبیٹس ہیں، اس کو زیادہ پریپریشن کی ضرورت نہیں، کھٹ جو سوال کرے جواب دے، ادھر آ جاؤ بول دینا، نہیں ہے جہنم میں جاتے۔ یہ 5 سوالات۔ تو جب ملاقات ہوئی ہمارے اس بھائی سے، کچھ ساتھی ہمارے پرانے حویلی کے رہنے والے، کچھ سلفی بھائی، وہ صاحب کو لے کر آئے، بولے اس آدمی کے پاس 5 سوالات ہیں، اگر جواب دے دیں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عقائد کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا بڑی اچھی اپرچونٹی، کسٹمر خود آیا ہے تو پھر ہم کو تو ٹائم دینا چاہیے، الحمدللہ کسٹمر دکان پہ آیا تو خوش ہوتے ہیں۔ تو کسٹمر آیا، پہلا سوال، آپ مسلمان آل بیت کی عزت نہیں کرتے؟ دوسرا سوال ہے، مطلب ہمارے حساب سے دوسرا سوال ہے، تو ان کا سوال، آپ مسلمان آل بیت کی عزت نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی آل بیت کی عزت کرتے ہیں، نہیں شیعہ زیادہ کرتے، سنی نہیں کرتے۔ شیعہ دنیا میں 8% ہے، سنی دنیا میں 92% ہے، تو زیادہ نماز کون پڑھتے ہیں؟ 92% والوں کی نمازیں زیادہ ہوئی۔ ہر نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب تک ہم یہ دعا نہیں پڑھتے، دن میں ہم ایک نہیں کئی مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں، جب تک ہم یہ دعا نہیں پڑھتے کیا ہماری نماز مکمل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ کس نے آپ کو بتا دیا میرے بھائی کہ ہم لوگ آل بیت کی عزت نہیں کرتے؟ ہم جب تک دعا نہیں دیتے ہیں ہماری نمازیں تو مکمل ہوتی نہیں میرے بھائی، کہاں سے سیکھ گیا؟ نہیں پھر آپ لوگ جو ہے ہمارے جو آل بیت گزرے ہیں نا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کرتے۔ کس نے کہا میرے بھائی؟ جو صحیح آل بیت ہے ان کے تو طرح رشتہ داریاں قائم کی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی کون تھی؟ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم نے تو آپ کو دامادی کا بھی رشتہ دیا ہے تاریخ میں، ہمارے تعلقات ہیں، شرط یہ ہے کہ تم صحیح آل بیت رہنا، متوالے اہل بیت نہیں، وہ آل بیت نہیں جو صحابہ کو گالی دیتے، وہ آل بیت نہیں ہو سکتے۔ اور اصول کافی، عمدۃ الکافی، روضۃ الکافی، جیسے صحیح بخاری ہمارے پاس ہے، ان کے پاس الکافی ایک بک ہے جس کو صحیح بخاری کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کے 3 پارٹ ہے۔ اس کے اندر جب جنازے کے مسائل کی گفتگو آئی تو وہاں پر یہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور عدت گزر گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر میں واپس لاتے ہیں۔ یہ کس نے ذکر ہے؟ خود آپ کی کتابوں میں، یعنی باقاعدہ یہاں تک کہ رشتہ قائم تھا، طلاق بھی نہیں ہوئی، خلا بھی نہیں ہوا، زندگی بھر رہے، انتقال ہونے تک رہے، یہاں تک کہ عدت گزار کے گھر کو آئے۔ اس کا مطلب راضی تھے نہیں تھے؟ راضی رہنے والے کو آدمی اپنی بیٹی دے گا نا، جس سے راضی نہیں آدمی اپنی بیٹی دے گا کیا؟ محبت ہے تو بیٹی دے گا نا۔ بیٹی دینا اس بات کی علامت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتری کا نام ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوتری کی جو بیٹی ہے ان کا نام ہے فاطمہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے شادی کرتے ہیں جعفر الصادق۔ پورے شیعہ کی فقہ جعفری کی جو بنیاد ہے امام جعفر الصادق پر ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتری کے داماد ہے، اور ان سے پیدا ہوتے ہیں باقر۔ پورے شیعہ کے مجلسوں میں جو مجلسیں پڑھی جاتی ہیں باقر مجلسی کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ جو تمہارے 12 اماموں میں سے 2 امام ہیں، علامہ سعید ظہیر کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، تم کو اگر امام 12 جو ملے تو وہ بھی سنی ملے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم سنی عزت نہیں کرتے۔ کون سی تاریخ پڑھ رہے ہو تم؟ کون سی کتابیں تم پڑھ رہے ہو؟ کون سا قرآن تم پڑھ رہے ہو؟ آ جاؤ صحیح قرآن جو ہے پڑھ لو، صحیح احادیث جو ہے پڑھ لیا کرو، صحیح تاریخ جو ہے پڑھ لیا کرو۔ ہمارے تعلقات ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہمارے حساب سے اس بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اماموں کی عزت نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی اماموں کی عزت کرتے ہیں۔ اماموں کی عزت کا مطلب کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام، ہم ایسی عزت نہیں کرتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ایسی عزت کرنے ہم ریڈی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اماموں کی عزت تو وہ تو ہمارے سنی خاندان کے، آپ کے جتنے بھی امام ہیں وہ سب سنی ہیں،
تو ہم تو عزت کرتے ہیں، بلکہ ہمارے رشتہ داریوں میں سے، ہمارے صحابہ کے رشتہ داریوں میں سے ہے، ہم کب عزت نہیں کرتے؟ نہیں، عزت نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا درجہ امام سے بڑا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو ڈسپروو ہو جاتا ہے خود آپ کے عقیدے سے۔ کیا عقیدہ ہے؟ اماموں کا درجہ کس سے بڑا ہے؟ نبی سے بڑا۔ میں نے کہا آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا اگر امام کا درجہ نبی سے بڑا ہے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور سب سے پہلے بچوں میں کلمہ پڑھنے والے، ان کی تقریر سنیے آپ کے تقریروں میں یہی ہوتا نا پرانی حویلی میں، ان کے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو کلمہ نبی علی رضی اللہ تعالیٰ جا کر کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بڑے ہوں گے نا، جو کلمہ پڑھنے والا ہے دوسرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر علی رضی اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھے یا علی رضی اللہ تعالیٰ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، کون سا پڑھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو گیا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ کو مرتد کہہ رہے ہیں، نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، تو پھر کلمہ جس کا پڑھا گیا وہ بڑا ہو گیا نا، تو پھر امام کا درجہ نبی سے آگے کیسے گیا؟ اوکے ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تیسرا سوال، آپ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت آخری درجہ دیتے ہیں، پہلے ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر آخری میں کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ آخری درجہ دے رہے، اس کا مطلب آپ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی آخری میں آنا بے عزتی اگر ہوتی تو میرے اور آپ کے آخری نبی کب آئے؟ کب آئے؟ خاتم النبیین، لیٹر ہیڈ کے آخری میں خاتم ہوتا ہے، سیل ہوتا ہے، آج سے لیٹر ہیڈ سیل اوپر مار دیتے پوری پراپرٹی غائب ہو جائے گی میرے بھائی، اس کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ خاتم النبیین، آخری میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آخری میں آتے ہیں اس کا مطلب بے عزتی کی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک عزت کی شکل ہے، لیکن بے عزتی کی بات تو نہیں۔ اگر تم بے عزتی کرتے اب تو تم تو ہم کو کہہ رہے ہو کہ علی کی ہم بے عزتی کر رہے ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ تم نبی کی بے عزتی کر رہے ہو آخری کہہ کر۔ کیا خیال ہے؟ کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال کہ محمد صلی اللہ جو صحابہ کرام تھے نا وہ غاصب تھے، غاصب، اور مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ پرتشدد شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ غاصب تھے۔ غاصب مانے قبضہ کر لینا، زمین ہڑپ کر لینا، تو یہ خلیفہ بن گئے، یہ خلیفہ بن گئے، یہ خلیفہ بن گئے، چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ بنے۔ اس کا مطلب اکلا کہ یہ تینوں نے مل کر ان پر غصب کیا۔ بھائی آپ ہی کہتے ہیں نا علی رضی اللہ تعالیٰ مارشل آرٹ جانتے تھے وہ زمانے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ خیبر کا دروازہ اٹھا لیے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ خالی ایسے ڈراتے تھے تو ہزاروں ادھر گر جاتے تھے، ادھر گر جاتے تھے، ایسے پورے واقعات ہیں آپ کے۔ تو اچانک بزدل کیسے بن گئے کہ وہ غصب کر رہے ہیں، وہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ خالی تصور کر رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں؟ اسی کے اندر اور ایک سوال، دو کے ملا کر ایک جواب۔ علی رضی اللہ تعالیٰ حافظ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو پہلے کے 3 خلیفہ نے بدل ڈالا، قرآن مجید کو 3 خلیفہ نے بدل ڈالا، تو اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ حافظ نہیں تھے کیا؟ نہیں تھے نا حافظ، تو پھر خلیفہ کون بنے چوتھے نمبر پر؟ علی رضی اللہ تعالیٰ بنے۔ پھر صحیح قرآن لا کر کیوں نہیں دیے؟ خلیفہ تھے نا، پاور تھا نا۔ اب کیا ہوا؟ ابھی تک پاور نہیں تھا بولے، اب پاور تھا، پورے لوگ مل کر خلیفہ بنائے، تو پھر قرآن مجید کو واپس کیوں نہیں لائے؟ تو نہیں، امت میں فتنہ ہوتا تھا نا، تو اس وجہ سے وہ تقیہ کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ امت میں پھوٹ پڑے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس پیاری سنت کو اپناتے ہوئے آپ بھی پھوٹ مت پڑو، آپ بھی واپس سننے میں آ جاؤ، ختم ہو جاتی پھوٹ۔ بہت اچھی بات بتایا، بہت اچھی بات بتائے۔ اگر واقع اختلاف کرنے سے پھوٹ پڑتا ہے تو میرے بھائی دنیا میں یہ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے 50% ہے سنی، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ 98 92 اور 8 یہ روشو 92 سنی ورلڈ۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ فتنہ نہ ڈالیں۔ اور آخری سوال، اب اس نے کہا میرے سوالات ختم ہو گئے، میں اپنا عقیدہ چھوڑتا ہوں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں اب آپ کے ساتھ نماز پڑھنے ریڈی ہوں۔ سب نے کہا اللہ اکبر۔ اب نماز کا ٹائم آیا۔ یہ 6واں سوال، بھلا نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھو گے یا سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھو گے؟ تو نہیں، ہم تو نماز ہاتھ چھوڑ کے ہی پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیا قرآن مجید کی آیت کو نہیں مانتے ہو کیا؟ نہیں، قرآن کو مانتا ہوں میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سینے پہ ہاتھ باندھو، قرآن مجید میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے نا میرے بھائی، پڑھو نا قرآن مجید برابر۔ اور اس کی تشریح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ ایک کتاب ہے فتح الغفور بوضع الایدی علی الصدور، یہ محمد حیات سندھی
جو سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی جنہوں نے شرح کی، یہ حنفی عالم تھے. انہوں نے جب تحقیق کی، سندیں ملی، تو اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کو سینے پہ باندھ لیا. کون ہے؟ محمد حیات السندھی. انہوں نے کتاب لکھی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر ضیاء الرحمن آدمی، یہ عمر آباد میں آئے تھے، تو یہ بھی اپنا ہاتھ نیچے رکھ کر ہی نماز پڑھتے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ کتاب پڑھی تو انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا. بھی وہ سعودی عرب میں محدث ہے، شیخ جو 25 جلدوں میں کتاب لکھ رہے ہیں حدیث کی. انہوں نے کہا یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں بھی اپنا ہاتھ کہاں باندھوں گا؟ کیا ہے وہ اس کتاب میں؟ اس کتاب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ بھی مانتے، سنی بھی مانتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ بھی مانتے، سنی بھی مانتے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ بھی مانتے، سنی بھی مانتے. فصل لربک وانحر، اور نماز پڑھو اور اپنے ہاتھ کو سینوں پر رکھ لیا کرو. میرے بھائی ابن کثیر کی سند مت پڑھی، مجھے آ کے پھر یہ مت بولیے ابن کثیر کی سند میں تو ابن کثیر نے ضعیف کہا. میں ابن کثیر کی سند تھوڑی پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو ابن کثیر کی سند، تفسیر ابن کثیر کی سند نہیں پیش کر رہا ہوں. میں آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ کی سند پیش کر رہا ہوں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جس کی سندیں آتھینٹک ہے. ہم نے نہیں کہا، محمد حیات سندھی حنفی عالم نے کہا، ڈاکٹر ضیاء الرحمن آدمی ایکس حنفی عالم نے کہا. جب انہوں نے کہا فصل لربک وانحر، اور اپنے ہاتھ کو تم کہاں رکھو؟ سینے پر باندھ لیا کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ چھوڑتا ہوں. اور آدمی بڑا اچھا ہے، علم سے سمجھائے تو آج بھی بہت سارے نان سنی ورلڈ سنی ہونے کے لیے ریڈی ہے. انشاءاللہ ہم کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، دلائل کی روشنی میں سمجھانے کی ضرورت ہے. ہماری صف میں ٹھہرتا ہے وہ شخص اور سینے پر ہاتھ بن کر اس نے نماز ادا کی. مغرب میں کچھ اور تھا، عشاء میں کچھ اور ہو گیا. یہ اللہ کی توفیق، یہ اللہ کی مدد. اس میں نہ میرا کوئی جوہر ہے نہ ہمارا کوئی ہے. ہم تو بس محنت کریں گے. کسان کا کام ہے بیج ڈال دینا، پودا اور درخت اور پھل نکالنا وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے. ہم محنت کرتے جائیں گے. کوئی نہیں مانتا ہے ڈپریشن میں نہیں ضرورت نہیں، مان لیتا ہے آپے سے باہر ہو کر میری وجہ سے ہے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. سب اللہ کی طرف سے، اللہ کے فیصلے اللہ بہتر جانتا ہے. 6 سوالات. 7واں سوال یہ ہے، جنگ صفین اور جنگ جمل کو بنیاد بنا کر شیعہ میں بعض سنی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، اے سنی لوگوں، دیکھیں جو ایلوکینٹ اسپیکر ہوتے ہیں ان کی باتیں، صحابہ کو گالی دینے والے لوگ بڑے ایلوکینٹ اسپیکر ہوتے ہیں، بڑے بیان ان کے اندر بڑا خطرناک ہوتا ہے، بیان کی طاقت. تو ایسا بیان دیتے ہیں کہ سنی بھی متاثر ہوتے ہیں. سنیوں کو تاریخ نہیں معلوم، ہمارے نوجوانوں کو تاریخ نہیں معلوم، بات سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایک سنی جذبے میں آ کے کتاب لکھے، اور اس کتاب کے اندر وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ خلافت و ملوک کی کتاب کا نام. اس کے اندر لکھ رہے ہیں، اے سنی، تمہارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ غلط تھے. تمہارے سنی، ابن کثیر، امام ذہبی، یہ سب روایت اور کتابوں میں آیا ہے. یا تو تم کہو، یا تو تم مان لو کہ واقع معاویہ غلط تھے نعوذ باللہ، یا پھر تم یہ مان لو کہ یہ روڈ پر لا کر ان کتابوں کو جلا ڈالو تمہاری تاریخ کو. اتنا جذباتی کیوں ہے میرے بھائی؟ کچھ اصول بھی ہے، کتاب پڑھنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. نہیں، کتاب پڑھنے کے اصول کیا ہے؟ آپ ہی نے تو بتایا اپنی کتابوں میں کہ درایت کو بھی کبھی استعمال کر لیا کرو، عقل کو بھی تھوڑا استعمال پڑھنے کے دوران کیا کرو. وہ کب ہے؟ قرآن و سنت کو گرانے کے لیے نہیں. عقل کا استعمال قرآن و سنت کو گرانے کے لیے ہوتا ہے تو غلط. قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے جو صحابہ نے سمجھا ویسا سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا عقل کا استعمال اچھا ہے، کوئی بری بات نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم رضوان کہا کہ نہیں کہا؟ کہا. سورہ توبہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100 میں کہا. سورہ بینہ میں آخری آیت میں کہا. اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ غیب کا جاننے والا ہے کہ نہیں؟ جس وقت پر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ دے رہے تھے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ فیوچر میں جنگ جمل اور جنگ صفین ہونے والی تھی، کہ اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ سب کا عقیدہ معلوم تھا. وہ اللہ جو جنگ صفین اور جنگ جمل کے حالات کو جاننے والا ہے، اس کے باوجود بھی وہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے رضی اللہ عنہم ورضوان. اب آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم راضی نہیں؟ اس کا مطلب اطلاع کہ اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں گواہی دے رہے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو بھی ہوا نا وہ جان بوجھ کر ہوا ہی نہیں. چیلنج کر دے سکتے ہیں. اس آیت کی بنیاد پر آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ تم جو بھی تاریخی روایتیں پڑھ رہے ہو نا اس کے باتوں میں مت جاؤ، وہاں پر جو بھی ہے جھوٹی ہے. جان بوجھ کے تو ہوا ہی نہیں ہوگا. ارے اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ جنگ صفین میں تھے کیا؟ کیا آپ جنگ جمل میں تھے کیا؟ کیا اس وقت پر جو جنگ کرنے والے تھے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھے تھے کیا؟ میرے بھائی نہ میں اس وقت پر تھا نہ اس وقت پر میں دلوں میں جھانک کر دیکھا. مجھے قرآن مجید عالم الغیب کے باتوں پر بھروسہ ہے. اس نے جب گواہی دی، جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ لا يحب
فساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، تو جان بوجھ کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے، تو راضی کیسے ہو جائیں گے؟ اس سے پتا چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی کی بنیاد پر تھا، جو کچھ بھی ہوا وہ وہاں پر جو کچھ بھی ہوا غلط انجانے میں ہوا، جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ 6 سوالات، یہ 7واں تھا۔ 8واں سوال تھوڑا سا علمی ہے، پھر بعد میں شاید اگلے خطبے میں اگر میں دوں گا تو شاید پھر یہ مجمع ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے انت بمنزلۃ ہارون، ایک حدیث کا ٹکڑا جی، ہارون علیہ السلام کے برابر بولے، اس کا مطلب اطلاق کہ ہارون نبی تھے نا بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص قسم کے نبی ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے، تو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے؟ وہاں پر یہ بتا رہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے جانے کے بعد ان کے معاملات تم دیکھو، تو ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے تھے مدینہ چھوڑ کر، تو اس وقت پر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عورتوں پر آپ مجھے بڑا بنا رہے ہیں، میں جنگ میں بڑا بننا چاہ رہا تھا، جنگ میں جا کر کچھ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس وقت پر تسلی دیتے ہوئے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام قوم پر نگران بنا کر گئے، ہم جنگ کر کے آنے تک اگر تم ان کا خیال رکھتے ہو تو بری بات کیا ہے؟ اس کانٹیکس میں یہ بات ہے۔ اگر خلیفہ جاتے ہوئے کسی کو بنا دینا اتنا بڑا مرتبہ اگر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلیفہ بنائے تھے، یاد ہے جب حج کو گئے تھے، پہلے مرتبہ حج جب فرض ہوا تو پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو گئے نہیں، سیکنڈ مرتبہ گئے۔ پہلی مرتبہ آپ نے حج کرانے کے لیے پورے صحابہ کرام کو کس کی نگرانی میں بھیجا؟ کہا اے ابو بکر تم ان پر خلیفہ ہو اور جا کر ان کو حج کروا کر لاؤ، تو پھر پہلا مرتبہ تو ان کو ملنا چاہیے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 67 کو لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہ اے نبی پہنچا دو وہ بات جو کچھ بھی میں نے کہا، تو وہ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میرے بعد علی ہوں گے، یہ بات پہنچا دو۔ یہ غدیر خم کا واقعہ کب پیش آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر کے حجۃ الوداع جب لوٹے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 مہینے زندہ تھے۔ آخری جو حج ہوا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہینے زندہ تھے؟ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا 2 یا 3 مہینے۔ اس وقت کا یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع سے جب لوٹے مدینہ کے قریب تھے تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ سورہ مائدہ کی دلیل لے رہا ہوں۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 67 نازل ہو گئی حجۃ الوداع سے بہت پہلے، وہ آیت کو آپ ادھر لا کر فٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کہ آپ نے آیت کی تفسیر کو سمجھا ہی نہیں۔ ایک آیت جو پہلے اتر گئی آپ کہہ رہے کہ آیت بعد میں اتر، جبکہ سورہ مائدہ کی آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پر اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ حج کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اس واقعے پہ لے کر آپ وہاں جوڑ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ تو ایک آیت میں ہے، آؤ جب مباہلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مباہلہ کرنے کے لیے میں ریڈی ہوں۔ آپ نے کہا اہل بیت، تو کہہ رہے دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ 3 کے آیت نمبر 63 میں کہا کہ اپنے اپنے گھر والوں کو بلاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بلائے؟ اتنوں کو، اس لیے کہتے ہیں پنجتن پاک، 5 پنجہ نکالتے ہیں انہی کے 5 پر، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سورہ احزاب سورہ 33 کے آیت نمبر 33 یاد رکھ لیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل البیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بیویوں کو اہل بیت کہا گیا قرآن میں۔ اور سورہ نوح پڑھنے سے پتہ چلتا ہے جو بھی ایمان لایا وہ نبی کا اہل ہو جاتا ہے، جو بھی کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ نبی کا نان اہل ہوتا۔ تو اہل بیت یا اہل بیت کا اگر براڈر معنی لیا جائے تو سارے سنی ہر جو کلمہ پڑھنے والا ہے سب اس میں بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ 8واں جواب تھا جو علمی طور پر سوالات اٹھاتے ہیں وہ لوگ، اس کے جوابات میں ہے۔ 9واں یہ ہے کہ ٹھیکری پر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک عرب کے ایک عالم نے کہا اس سے پتہ چل رہا کہ تم پرانے نہیں ہو نئے ہو۔ وہ کیسے؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ بسا، اس سے پہلے کوفہ رہتا عراق کے پاس جو کوفہ ہے، یہ سٹی تھی نہیں، یہ سٹی سب سے پہلے کس نے شروعات کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کوفہ کے قریب ہے کربلا، کربلا کی مٹی کو مکس کیا جاتا ہے اس ٹھیکری میں، جب سجدہ کرتے ہیں تو اس ٹھیکری پہ تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ پروڈکٹ کب سے تیار ہونا شروع ہوا؟ کربلا فتح ہونے، اس سے پہلے تو نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب تمہارا تعلق نبی کے زمانے سے تھا ہی نہیں۔ یہ نماز ہے، دیکھیے یہ بھی طریقہ ہے سمجھانے کا۔ اور اس کے بعد 10واں اعتراض
10واں اعتراف کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، یا صحابہ کرام مرتد ہو گئے، یا جو بھی الگ الگ قسم کے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں. تو اس میں سے ایک سوال خاص طور پہ جو کہ نمر نے دیا تھا، شروع میں نے جو ذکر کیا تھا کہ ابو لہب اور یہ ابو طالب چاچا ہو کر جہنم میں جائے، یہ لوگ بعد میں آ کر جنت میں جائے. تو اس کا بھی جواب اور تفصیل یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غاصب تھے. پھر سوال، پہلا سوال، غاصب تھے کیونکہ انہوں نے بادشاہت کی شروعات کی، اور بہت سارے سنی بھی یہ مانتے ہیں نعوذ باللہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے بھائی، وہ بادشاہت کی شروعات کی. تو بادشاہت نگیٹو میں نہیں ہے، بادشاہت پازیٹو میں بھی ہو سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ نگیٹو ہے پازیٹو ہے؟ نبی ہمارے. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے کہ نان بادشاہ تھے؟ کنگ تو نہیں تھے نا، بادشاہ تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی بادشاہ کی کیٹیگری کے نہیں تھے، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی نبی تھے الحمدللہ. تو بادشاہ ہونا کوئی بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں. ٹھیک ہے بادشاہ ہوئے لیکن بری بات نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ معاویہ پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ، پانچویں خلیفہ حسن رضی اللہ تعالیٰ. 6 مہینے 29.5 اگر گنیں گے تو یہ 4 ہوتے ہیں، اور 6 مہینے آدھا سال اگر ایڈ کریں گے تو اب کون ہو جائیں گے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے خلافت کا جو ریزرویشن ہے، میں اپنا جو خلافت کا حق ہے وہ میں کس کو عطا کرتا ہوں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو. ایک خلیفہ اگر دوسرے کو خلیفہ چنتا ہے تو ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ جائز ہے. ختم ہوگی بات. نہیں ٹھیک ہے، اس کا تو جواب دے دیا. اچھا اس کے بعد جو یزید کو بنا ہے، یہ تو بادشاہت ہوئی نا، باپ کے بعد بیٹا آنا، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام. برے ہو گئے. اور تم کیا کہتے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اگر بیٹا نہیں آنا تھا تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ کیسا آئیں گے؟ پھر اپنا ہو تو ہب ہب، دوسروں کا ہو تو کڑوا کڑوا تھو تھو. وہاں بھی تو بیٹے ہی ہے نا، بیٹے کا رشتہ تو آنا ہی نہیں بول رہے آپ. تو اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال یہ چند سوالات تھے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تیرے سوالوں کے سیدھے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.